تو خالد بن ولید کو ڈراتا ہے؟ خالد بن ولید اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس لیے خالد بن ولید کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، آمینہ کے لال کی محبت ہے۔ جس کے دل میں آمینہ کے لال کی محبت ہوتی ہے، وہ لاکھوں کیا کروڑوں کے مجمع کے اندر بھی قدم رکھنے کے بعد وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے ایک صحابی کو وہاں کھڑے کر کے آگے نکلتے ہیں، ایک منافق ہے، اس کا نام ہے خدر۔ اس نے سوچا کہ مصطفیٰ آئے، آج تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا، اور میرے آقا نے فرمایا تھا منافق، اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا میری ناموس پر، انسان تو انسان ہے، جانور دو بکریاں بھی میری ناموس پر کبھی بھی اپنے سینگ اور اپنے سر کو نہیں ملا سکتی۔ میری ناموس اتنی باریک ہے، میری ناموس اتنی اللہ نے عظمت والی رکھی ہے کہ جانور بھی میری ناموس کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا۔ آج کے گنڈی بابا جتنا میرے پیرے بابا یاد رکھ لو، مسلمان صابر ہے، مسلمان صبر کا دامن آخر وقت تک نہیں چھوڑتا، لیکن جس دن یہ صبر کا پیمانہ چھلکے گا تو ایک نہیں کروڑوں مسلمان نوجوان اپنے سر کو کٹانے کے لیے مصطفیٰ کے نام پر تیار ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے آقا آگے گزرے، کہا کہ وہ ملے قتل کر دینا۔ وہ صحابی کے ڈھونڈا، عرض کی یا رسول اللہ، ذرا اندازہ لگائیں آقا وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے، وہ اوپر تک لپٹ گیا کہ ہو سکتا ہو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ کے میری جناب والا زندگی بچ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا نا یہ مت دیکھو کہ غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، اس کو اتارو اور اتارنے کے بعد اس کی گردن مار دو۔ کیوں؟ کہ یہ منافی کے رسول تھا۔ منافی کے رسول پر کوئی سودا کسی کا نہیں ہے، منافی کے رسول سے کوئی بچارہ نہیں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیے، ابھی آپ نے حال میں سنا ہوگا کہ ایک پکھنڈی بابا، جاہل، کتا، کتے کا بچہ، جسے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے، بتاؤ کیا ایک انسان کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ لیکن حق تو یہ ہے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں اور کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد عربی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن آج ہم اغیار کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، حکومت ہند کان کھول کے سن لے، ایک بار نہیں لاکھ بار سن لے، یہ محمد عربی کا غلام جب آقا کی بات آئے گی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے گی، تو وہاں اولاد کو نہیں دیکھے گی، وہاں جان کو نہیں دیکھے گی، وہاں میل کو نہیں دیکھے گی، وہاں جناب والا عزت کو نہیں دیکھے گی۔ یہ میل ہے صدقہ آقا کا، یہ جان ہے مصطفیٰ کے صدقہ، یہ گردن ہے، یہ جسم کے اندر جان آمینہ کے لائل کا صدقہ ہے۔ اگر مسلمان اٹھ گیا بھارت کا تو پھر تمہیں بھارت میں زندہ نہیں چھوڑے گا، ورنہ تمہیں ایک گز جگہ چھپنے کی کہیں بھی نہیں۔ یہ کوئی نعرہ لگا دے، لگا دے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ۔ معلوم ہے جو مصطفیٰ کو گالی دے اس کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی گردن کاٹ کے اس کو بس دے۔
جہنم کا یتیم نرسنگا نند سورستی سرستی سورستی. ابھی میرے آقا کی توہین کی ایک پیغام آیا, اس کو گرفتار کر دیا. کیا کیا؟ کیا گرفتار ہوا؟ وہ گرفتار نہیں ہوا. مسلمانوں اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ 3 طلاق کا مسئلہ مسلمانوں کا تھا. 3 طلاق پر یہ شریعت ہے. 3 طلاق پر حکومت نے قلم اٹھایا. مسلمان نے سننے کے بعد بھی برداشت کر لیا. اس کے بعد مساجد کا دور آیا. بابری مسجد ہم سے چھینی, اب باقی مساجد پہ بلڈوزر چلا, مسلمان نے برداشت کر لیا. قبرستانوں پہ بلڈوزر چلا, مسلمان نے برداشت کر لیا. جائیدادوں پہ بلڈوزر چلا, مسلمان نے برداشت کر لیا. لیکن اب آہستہ آہستہ اسے مسلمان کو بھانپا ہے. مسلمان کے جناب والا مسلمان کو چیک کیا ہے, مسلمان کی پاور کو چیک کیا کہ پہلے 3 طلاق کرنا ہے, دیکھیں یہ آگے کرے گا یا نہیں. اس کے بعد جناب والا بابری مسجد کا مسئلہ لایا, باقی مساجد کا مسئلہ لائے, دیکھیں مسلمان آگے بڑھے گا یا نہیں. لیکن یہ مسلمان کیا آگے بڑھے گا جو کسی کے سہارے جیتا ہے, جو کسی کے جناب والا جے بجے کرتا ہے. یاد رکھ لینا ہمارا سہارا بھی مصطفیٰ ہے, ہم جیتے بھی مصطفیٰ کے سہارے ہیں اور مرے بھی مصطفیٰ کی محبت. لیکن مسلمان کا وہ پاور چیک کرتے رہے, دیکھتے ہیں یہ مسلمان آگے کہاں تک بڑھے گا. اب بات یہ آئی, یہ اس نے ایک بار گستاخی نہیں کی, اس نے پچھلے سال بھی گستاخی کی تھی. تو حکومت کا کام یہ تھا کہ جو ہندوستان کے بھائی چارے کے اندر رخنہ اندازی کرے, جو بھائی چارے کے اندر جناب والا تشدد اور بھائی چارے کے اندر جو فتنہ فساد پیدا کرے, وہ کوئی بھی ہو اس کو جیل کے اندر بند کرنا چاہیے تھا. لیکن حال تو یہ ہے, اس نے پچھلے سال نالائق نے گستاخی کی, کچھ نہیں کا کوئی مقدمہ نہیں چلا. لیکن اب کہ اس پہ مقدمہ چلانے بڑی دور کی بات ہے, یہ رونے کی بات ہے مسلمانوں. اب تو اس کو پروٹوکول دیا گیا ہے, اب تو اس کو جناب والا باڈی گارڈ دیے گئے ہیں. جناب والا تو اریسٹ ہوا, وہ اریسٹ نہیں ہوا. ہم حکومت ان سے گزارش کرتے ہیں, پرائم منسٹر سے گزارش کرتے ہیں, ہم ایل جی سے گزارش کرتے ہیں, اللہ کے لیے مسلمان کے جذبات سے نہ کھلواڑ کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو اس مسلمان کو مت دیکھو کہ یہ مسلمان مسجد میں نہیں آتا, اس مسلمان کو مت دیکھو کہ یہ مسلمان روزہ نہیں رکھتا. یاد رکھ, نہیں آتا وہ اس کا قصور ہے, لیکن آقا کی بات آئے گی. یہ مسلمان خود تو خود ہے, اس کا 6 مہینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا. اس لیے ہم غلام ہیں آمینہ کے لال کے, ہم غلام ہیں صحابہ کے. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے گا تو اس کا سر کاٹنا بھی جانتے ہیں, اور مصطفیٰ کے نام پہ اپنا سر دینا بھی جانتے ہیں. حضرات, پولیس صاحب کا ٹائم ہو گیا, میں 5 منٹ اور نہیں ہے. آپ سے گزارش ہے, اچھا مجھے بتاؤ مصطفیٰ سے کتنوں کو محبت ہے, کتنوں کو ہے سچی محبت؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ تو کرنا ہے نا, کہ بغیرتی میں جینا ہے. کرنا ہے, بغیرتی میں جینا ہے, کرنا ہے نا. تو ہم ایک تو اللہ سے دعا کریں, اللہ ان پاکھنڈیوں کو جہنم واصل کر دے, اور کوئی محمود غزنوی جیسا پیدا کر دے, محمد بن قاسم جیسا پیدا کر دے, اور حضرت خالد بن ولید کا غلام پیدا کر دے. حضرات گرامی وقار, میری سب سے گزارش ہے نوجوانوں, اگر نبی ہی قبر میں کام آئیں گے, حشر میں بھی میرے نبی کام آئیں گے. اس لیے کاروبار کو بند کرنا ہے. دکاندار سنتے ہو, تھوڑی دیر کے لیے اپنی دکانوں کو بند کرنا ہے. نماز کے بعد میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ کا کون عاشق ہے, میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ سے کون محبت کرتا ہے. اتنا تو ہوگا کل قیامت میں یہاں سے وہاں تک ہمارا جانا اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہو جائے گا. اے اللہ, تیرے نبی کی گستاخی کی تھی تو یہ مسلمان نے جلوس نکال کر مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت, مصطفیٰ کے عشق, مصطفیٰ کی محبت میں یہ فلاں جگہ آ کے ناموں سے مصطفیٰ پر بیعت ہو دیا. اس لیے نماز کے بعد الحاج خواجہ شفیع صاحب کی صدارت میں, مولانا قمر عثمان صاحب کی قیادت میں ہم نے یہاں سے باہر چلنا ہے. میرا کوئی بھی بھائی جو غیرت مند
ویڈیو دیکھی ہوگی وہ نہ دکان کھولے گا نہ یہاں سے ہمارے خلاف نہ ہم سے الگ جائے گا. نماز کے بعد ہم نے کہا جو چلنا ہے میلاد چوک میں وہاں جا کے جناب مولانا خواجہ شفیع صاحب ہیں, مولانا قمر عثمان صاحب ہیں, اور بھی کچھ لوگ ہیں, وہاں جا کے ہم حکومت ہند سے مطالبہ یہ کریں گے. بتاؤ گرفتار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ گرفتار نہیں ہونا چاہیے, وہ گرفتار ہونا چاہیے. اور اس